عزیز اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اگر کبھی اچھی صحبت مل جائے. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو وہ، اور ملاقات کہاں ہوئی؟ حج کے موقع پر. فرماتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ جہاں بھی جاتا، مسجد خیف میں، وہ طواف میں، وہ حجر اسود کے پاس جہاں بھی جاتا ہے ایک کی دعا مانگتا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کو اپنے لیے بھی مانگ. کہنے لگا حضور مہربانی کریں یہی مانگنے دے، سجن نیک ہو گئے تو میں نے انشاءاللہ خود بخود نیک ہو جانا ہے. یہ جو مجھے لے جاتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگی سا میری چولی چ پھول پئے. اے غور نہ سننی جے گل تانوں آندی ہے کہ، لیکن کئی باری توجہ نہیں ہوندی. چنگیاں دے لڑ لگی سا تے میری چولی چ پھول پئے، پھر پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. اچھی صحبتیں، حضور نے فرمایا سوائے کامل مومن کے صحبت اختیار نہ کرو. اور گھر دعوت دینی ہو تو کسی متقی آدمی کو، اس بندے، دیکھو نا حدیث کیا ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آئے. اس پیر کے پاس نہ لے کے جاؤ اپنے بچوں کو جس کی گاڑی دیکھ کے بچے پوچھیں کہ کنے دی آئی ہے، جس کا آنا جانا پروٹوکول، اور جس کے جناب ڈالے دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں اور کہیں کدی میں بھی انج ہو جانا. دنیا داری نہیں. فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے، اس کی صحبت میں بیٹھو تو فکر آخرت پیدا ہو، اللہ کے حضور حاضری کو تمہارا دل کرے. اچھی صحبت، اچھی سنگت، یہ انسان کے لیے ضروری ہے جس طرح کہ اس کے لیے باقی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. اور پھر ملے گا کیا؟ لو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے ایک شخص نے پوچھا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ صحیح بخاری ہے. حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور نہ کثرت سے نفلی روزے، نہ کثرت سے نفلی نمازیں، ہاں ایک چیز ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں. تو حضور نے نتیجہ بیان کیا. فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2 دفعہ خوشی ہوئی ہے، 3 دفعہ خوشی ہوئی اور جم کے ہوئی. ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ شریف آئے، اور ایک اس دن جس دن نبی پاک نے یہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں مال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے تے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کیوں آپ نے یہ کیا؟ فرمانے لگے مجھے پتا تھا نا قبر اندھیری ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. سنو بھائی، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے، وہ تو کہہ کے چلا گیا اپنا کام بن گیا. کہتے میں نے فوراً عرض کی، الترغیب بالترغیب میں آپ کو اس کی اگلی تفصیل ملے گی. کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی بڑائی کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے بھی بڑائی کرتا ہوں. کہتے ہیں حضور نے تھپکی دے کے کہا بس پھر جو جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا. اچھے لوگوں کی سنگتیں اچھے. میں آپ سے عرض کروں، امام غزالی فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کی دوستیاں چیک کرو، یہ دیکھو کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر یہ لبرل آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے معاذ اللہ دین بیزار ہو جائیں گے. اگر آپ ان کو ان لوگوں کے پاس بیٹھا دیکھیں گے جن کا شوق ہے سارا دن کہ ہم نے نیا سے نیا ڈیزائن کہاں سے اختیار کرنا ہے، تو یہ بھی اسی رنگ کے ہو جائیں گے. اچھی صحبت، اچھی سنگت، صالحین کے پاس آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط لیکن نیری صراط مستقیم نہیں مانگتے، کہتے ہیں صراط الذین انعمت. یا اللہ فتنے بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے. بڑے بڑے سیانے بندے قابو آ جاتے ہیں، سیانے سیانے بندے فتنوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے میں بچا ہوں، جو بچا ہے خدا کے فضل سے بچا ہے، ورنہ فتنے چھتوں پہ برس رہے ہیں. نئی نئی بولیاں، نئی نئی باتیں. بچے ہمارے بیچارے کہتے ہیں میں کدی گل سنا، میں کہڑے وہ بھی تو بندہ ہی سی نا، اللہ رسول دی کر رہا سی نا. الجھی باتیں، ٹوٹتے خیال. خدا را اچھی سنگت اختیار کرو، سارا دن موبائل کی صحبت میں نہ بیٹھو، خدا را وقت نکالو. اور طبرانی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا
قیامت میں کچھ لوگوں کے لیے حکم ہوگا جنت کا، تو وہ عرض کریں کہ مالک ان کو بھی بلانا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، کیوں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے، پر متقیوں کی دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سا اچھی صحبت کی، جس بندے کی بات سن کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو۔ آپ کو دو قسم کے بندے ملیں گے، آپ کو کچھ لوگوں بھی کہیں گے او بھائی اپنے بالندہ بھی کوئی سوچ، بس ٹھیک ہے، وہ بھی ملیں گے آپ کو، وہ کیا آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے گھر میں سازش شروع کر دیں ابا جی سے ہی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے پتر مینوں وہ وقت یاد ہے جدو تیرے باپ نے تیرے لیے بڑی محنت کی تھی، لیکن اس کے پاس بیٹھنا جو آپ کو ماں باپ کے ادب کی طرف لائے۔ وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے آپ کے ذہن میں جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ چھوڑو جی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے خدا را، وہ جو آپ کو آپ کی اہلیہ کے خلاف، آپ کے رشتوں کے خلاف جو لوگ بدگمانیاں پیدا کرتے ان سے آپ بچیں، آپ اچھی سنگتیں اختیار کریں۔ ایک بات میں نے بڑی ضروری کرنی ہے آپ سے، اور اس پر آپ حضرات مجھے امید ہے کہ ضرور میری بات پر آپ توجہ کریں گے۔ اپنا رشتہ نعت شریف سے ضرور جوڑیں، اور میں جس رنگ میں بات کر رہا ہوں خدا را اسے اسی رنگ میں لینا۔ محفل میں بھی نعت سنیں، لیکن کوشش کریں محفل میں نعت سنیں تو ذرا کیمرے سے پیچھے بیٹھ کے سنیں اور آنکھیں بند کر کے سنیں۔ یہ پتہ ہے بزرگوں کو حضور کی زیارتیں کیوں ہوتی تھی زیادہ؟ سارا دن باتیں جو نبی پاک کی کرتے تھے، سارا دن جو کام آپ سارا دن کرتے ہیں رات کو خیال بھی وہی نہیں آتا، تو سارا دن باتیں محبوب کی کرنا تو پھر رات کو خیال بھی تو انہی کے آنے ہیں نا۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے یہ کہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، یہ پہلے ہے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ کھلے آنکھ سلے، یہ اس کے بعد ہوگا خوابے دے وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیا باواں، پھر میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کیونکہ آئی رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں، پھر میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، تے نالے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ کب ہوگا؟ جب آپ رات کو نا تنہائی میں آپ جب سونے لگیں تو آپ کے موبائل پر ٹیپ ریکارڈر پر حضور کی نعت چل رہی ہے۔ چھوڑے خبریں سننے سے کیا انقلاب آیا ملک میں آپ کو بے خبر رہنے کا مشورہ نہیں دے رہا، خبروں میں الجھنے سے منع کر رہا ہوں۔ خدا را اچھی سنگت، اچھی صحبت، حضور کا ذکر پاک، خیر کی باتیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ کرنیں ہیں کہیں مشعل کی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ کرنیں ہیں کہیں مشعل کی، ہم مرتبہ یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی
سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، ابو بکر عمر عثمان و علی، یہ کرنیں ہیں کہ مشعل کی